میں نے تو اپڈیٹ دیے ہاشمی صاحب، لیکن آپ ذرا کچھ اور اندرونی طور پہ کیا کچھ چل رہا ہے، اگر وہ تھوڑا سے بتاتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ زبان ہاشمی صاحب۔ دیکھیں ممتاز بھائی، آج آپ کے چینل کے حوالے سے میں فلسطین غزہ وار کے ساتھی تو آپ پیچھے ہم جانا چاہیں گے، فلسطین اسرائیل کانفلکٹ، عرب اسرائیل کانفلکٹ، اور یہ جو غزہ میں جینوسائیڈ چل رہا ہے، جس کو اسرائیل کے 4 پرائم منسٹر کو کور کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور اسرائیل کے ڈپٹی سیکورٹی نیشنل سیکورٹی چیف رہے ہیں، ان کا نام ہے ایزوائن ایران، اور انہوں نے کہا ہے جو 4 اسرائیلی پرائم منسٹر کو سرو کیا ہے، نیشنل ڈپٹی سیکورٹی ایڈوائزر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل از کمیٹنگ جینوسائیڈ ان غزہ، اسرائیل فوج، اور یہ جو ہیٹرڈ ہے ڈیپ روٹیڈ اسرائیلی فوجیوں کے دل میں جو ریزروسٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ فضیل ہاشمی صاحب بھی جڑ گئے جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور بہت ہر چیز کو بڑا سیاسی اینگل سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ جی 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 انہوں نے بھی کہا ہے ڈپٹی چیف نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایران، جن کا اسرائیل مسٹر ایران، انہوں نے بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ دیکھیں، یہ اسرائیل کا جو حملہ ہوا سیلف ڈیفense میں، اس نے کہا 6 سپٹمبر کے حماس کے حملے کے جواب میں 7 کو انہوں نے اٹیک کیا، اور یہ کہا کہ سویلین 1200 لوگ مارے گئے اس حملے میں، جس میں 350 اسرائیلی فوجی تھے اور 850 کے قریب اسرائیلی سویلین تھے، اور اس لیے وہ حملہ، اور 100 سے اوپر جو ہے وہ ان کو کڈنیپ کر کے یرغمال بنا کے لے گیا، حماس کے فائٹر جو ہے لے گئے، اس وجہ کر یہ بدلہ لے رہے ہیں۔ لیکن اس 6 سپٹمبر کے حملے سے پہلے 2002 جب اسرائیل نے غزہ پہ ملٹری آپریشن شروع کیا تھا، حملہ کیا تھا، آپریشن ڈیفنس شیلڈ کے نام سے 2002 میں، اور 2022 آپریشن بریکنگ کے نام سے 2022، اس 2002 اور 2022 کے بیچ میں انگنت اسرائیل نے ملٹری آپریشن غزہ پہ کیا، جس میں ہزاروں لوگ مرے، مکان تباہ ہوا، بچے مرے، اور یہ گنتی جو ہے قریب 22-23 کے قریب بیٹھتی ہے، 22 یا 23 آپریشن 2002 سے 2022 تک۔ 2023 میں حماس نے حملہ کیا، لیکن کیا اس کے پہلے یہ 2002 سے 2022 تک 22 آپریشن کیا اسرائیل نے غزہ پہ، وہ کیا اس وقت حماس نے غزہ کے اسرائیل کے اندر کون سا حملہ کیا تھا؟ دوسرا سوال ایک اور بھی ہے کہ کیا اگر حماس کے فائٹر سیویلینز کو نہیں مارتے، سپوز کیجئے کہ 1250 اسرائیلی فوجی مرتے، تو اسرائیل کیا کرتا؟ کیا اسرائیل تب حملہ نہیں کرتا کہ نہیں وہ تو فوجی مارے گئے ہیں، ہم ایک کنٹرول اور لمیٹڈ اٹیک کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یہ لیڈرشپ پہ غور کیجئے، نکلی کہاں سے، پیدا کہاں سے ہوئی ہے موجودہ لیڈرشپ۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہوئے اسحاق سمیر، 3 بار اسرائیل کو سرو کیا، اور ایک مسٹر بیگن اسرائیل کے پرائم منسٹر وہ بھی ہوئے ہیں۔ اسحاق سمیر جو ہے، اورم اسٹرن ایک ٹیررسٹ تھا جو 1948 میں فلسطین میں برٹش آرمی نے مارا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو تنظیم تھی، اور یہ بھی تعجب کی بات ہے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اورم اسٹرن کی جو آرگنائزیشن تھا، آرگنائزیشن کا نام تھا لیہی، اس نے
क्लेम किया था अपने अखबार में, अंडरग्राउंड पेपर निकलता था फ्रंट के नाम से, कि अपने जो उसके पैरामिलिट्री थे काडर वो टेररिस्ट हैं, और लंबा चौड़ा कॉलम लिखा था कि क्यों टेररिस्ट है और हम क्यों टेरर फैलाते हैं। इजराइल ने चाहे वो हमला किया ईरान के अंदर, चाहे बैरूत में हमला किया, नसरुल्लाह को उनको खत्म किया, गजा हमास के चीफ थे, ईरान पे उन पर हमला किया, साइबर अटैक किया, साइंटिस्टों को मारा, ये आज से नहीं हो रहा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन से इसहाक समीर निकले हैं, यही से, उससे स्टंट गैंग भी कहते हैं, वो स्टंट गैंग ने बैरूत में इंग्लैंड का मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर मिडिल ईस्ट, उनका मर्डर किया था। इन्होंने 2-3 ट्रेन ब्लास्ट किया था, जो ट्रेन आती थी बैरूत इजिप्ट से लेकर के हैफा तक, जिसमें कई ब्रिटिश फौजी, कई अरब मारे गए। और 1948 में आज ये यूनाइटेड नेशन के चीफ को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया है। ये बातचीत के लिए जब यूनाइटेड नेशन ने 1948 में भेजा था अपने नुमाइंदा को, नुमाइंदा का नाम मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उनका मर्डर कर दिया था यरूशलेम में इसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अगर इसहाक समीर ये स्टंट गैंग के थे तो बेगिन जो है ये एक दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, इरगुन नाम था उसका, वो जिसने एक ऑफिस को उड़ा दिया था, ब्रिटिश फौजी बहुत सारे मारे गए थे उसमें, और इनको ब्रिटेन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। लेकिन आप देखें, जब 1948 में इजराइल का वजूद में आया, जब यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन से, इस यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन को, जेनोसाइड को मानने से इनकार कर रहे हैं, और जिस यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस को वो बैरूत से हटा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अब तक 1 दर्जन उसमें यूनाइटेड नेशन के सोल्जर जो है वो मारे गए हैं। उसी यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव को इन्होंने 1948 में उसको किल कर दिया था, मार दिया था। मिनिस्टर मिडिल ईस्ट के थे इंग्लैंड के, उसको बैरूत में मारा। ये इनकी, और बाद में जब इजराइल बना तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को जम कर लिया गया था आईडीएफ में, इजरायली डिफेंस फोर्स में। तो आप देखें कि ये कहां से, ये जो जेनोसाइड चल रहा है, ये कहां से निकल के आ रहा है। ये 3 इजरायली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो था, इरगुन, लेही और एक और, मतलब ये स्टर्न गैंग है, इनको मर्ज करके इजरायली डिफेंस फोर्स बना। और आज जो राइट विंग के बैठे हुए मिनिस्टर, इंक्लूडिंग लिक्विड पार्टी का नेता नेतन्याहू, चाहे इसका रेडिकल एलाइज, फाइनेंस मिनिस्टर और सिक्योरिटी मिनिस्टर, ये सारे उसी स्टर्न गैंग के मेंबर हैं। इसलिए इनका मकसद है कि नेबर्स कंट्री को, फलस्तीन को खत्म करना, ग्रेटर इजराइल। यही वजह है कि ग्रेटर इजराइल कम से कम 1 दर्जन बार हमास ने कहा, इजराइल के साथ बातचीत की पेशकश की, हर बार इजराइल इनकार करता रहा। पीएलओ ने के साथ इनका नेगोशिएशन हुआ, और जिसके एवज में गजा में फलस्तीनी अथॉरिटी की सरकार कायम हुई। लेकिन 2 नेशन थियरी के लिए कभी तैयार नहीं है, और ना ये होंगे जब तक वहां पे कोई रियल में लेफ्ट इंक्लाइंड गवर्नमेंट अगर आती है और अमेरिका इंटरेस्ट लेता है। अमेरिका ने जब इंटरेस्ट लिया बाल्कन में, यूगोस्लाविया, बोस्निया हर्जगोविना में, तो आप देखें कि तरह का दुनिया का सबसे अलग तरह का एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वहां पे।
وہاں اکیلا اس دنیا میں ملک ہے بوسنیا ہرزگوینا جہاں 3 پرائم منسٹر ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی کیبنٹ، یو ایس اے بہت بڑا ملک ہے، اس کی کیبنٹ بھی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی کہ بڑی کیبنٹ بوسنیا ہرزگوینا کی. تو 3 پرائم منسٹر، ایک مسلمان کے لیے، ایک سربوں کے لیے، ایک کروٹس کے لیے، 3 پرائم منسٹر وہاں پہ ہے. تو جب 90s میں سیز فائر کرا کے نیٹو اور امریکہ خاص کر کے وہاں پہ 3 پرائم منسٹر بنا سکتا ہے، ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا پولیٹیکل اسٹرکچر کھڑا کر کے پیس اسٹیبلش کرنے کے لیے، تو کیا امریکہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ 1967 سے پہلے جو یو این قرارداد ہے، ریزولوشن ہے کہ ایسٹرن یروشلم، ایسٹرن بیت المقدس کیپیٹل ہو فلسطین کا، اور غزہ اور ویسٹ بینک کو ملا کے فلسطینی کا ایک الگ گورنمنٹ ہو. لیکن چونکہ یہ رائٹ ونگ گورنمنٹ یہ شروع سے جو پیدا ہی ہوئی ہے، یہ ایسٹرن گینگ ورلڈ وار سیکنڈ سے پہلے، اور دیکھیے یہ کتنے سیلفش اور کتنے بروٹل ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے سمے بھی یہ ایسٹرن گینگ وہ جان رہا تھا کہ جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کم سے کم 2 بار جرمنی کو لیٹر بھیجا. بیروت میں جرمن ایمبیسی کے پاس گیا ابراہم ایسٹر نے اپنا ریپریزنٹیٹو بھیج کر کے الائنس کرنے کے لیے کہ برٹین کے خلاف تمہارا ساتھ دیں گے اور بدلے میں تم عربوں کو یہاں سے نکال دو، مڈل ایسٹ میں ہم تم کو سپورٹ کریں گے، عربوں کو نکال دو اس زمین سے اور سرکار ہماری. اس کو کوئی مطلب نہیں تھا کہ یہودی قتل ہو رہے ہیں، 60 لاکھ یہودی کنسنٹریشن کیمپ میں مارے جا رہے ہیں. یہ وہ گینگ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ صرف وہ عربوں سے پرابلم ہے، فلسطینیوں سے نفرت کرتے ہیں. نہیں، یہ اپنے پولیٹیکل پاور کے لیے انہوں نے یہودیوں کو بھی مروایا ہے. یہ جو یہودی یورپ سے آ رہے تھے، یہ انہوں نے موسولینی کو خبر کروایا کہ وہاں پہ بم بلاسٹ کروا کے مروائیے یورپ میں یہودیوں کو، تاکہ ان میں پینک پھیلے اور وہ بھاگ کر کے فلسطین میں آ کر کے بسے. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. جی بہت اہم بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں. اور سم اپ کر لیں تو میں پھر اگلے مہمان جی چلیں. نہیں ٹھیک ہے، میں وہی ایک پورا ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کس طرح کا ان کا فاسسٹ پولیٹیکل ان کا تھاٹس جو ہے، انہوں نے مسولینی سے لے کے ہٹلر تک سے ہاتھ ملایا. یہ گروہ جو اس کو ایسٹرن گینگ کا یہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ IDF میں شامل ہو گئے تھے، مرج کر دیے گئے تھے اس پارا ملٹری کو، اس فاسسٹ ملیشیا آرگنائزیشن کو، جس نے نقبہ کیا. 500 ایتھیکل کلینزنگ آف فلسطین جو کتاب لکھی ہے، جیوز ہسٹورین ہے ایلن پیپے، انہوں نے لکھا ہے کس طرح سے لاکھوں فلسطینیوں کو قتل کیا گیا، ہزاروں فلسطینی لڑکیوں عورتوں کا ریپ کیا گیا، اور 500 فلسطینی گاؤں کو برباد کر دیا گیا. آج جو غزہ ہے، اس غزہ میں 80% نقبہ سے اجڑے ہوئے لوگ بسے ہوئے ہیں، چاہے ان کی نسل بسی ہوئی ہے. 80%. اسے یہاں سے بھی ختم کر کے جو گریٹر اسرائیل ہے، وہ اس کا خواب کو یہ پورا کرنے کے لیے ایڈیمنٹ ہے.